أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا اور اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ حق کو ہمیشہ غالب کرتا ہے، ولو بعد حین، چاہے کچھ وقت کیوں نہ لگ جائے، اور باطل کو اللہ رب العزت ہمیشہ ڈاؤن کرتا ہے، باطل کو ہمیشہ پستی کی طرف لاتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے، وہ بھی چاہے کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت کا نظام ہے، وہ نہ تو فوری طور پر کسی کو پکڑ لیتا ہے، مہلت دیتا ہے، دیے رکھتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھے کتنی لمبی لمبی مہلت دیتا ہے. قوم نوح کے بارے میں ہی آپ دیکھ لیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، نہیں مانے، تو 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام کا جی بھی بھر گیا اور اپنی قوم کے لیے اللہ سے مدد مانگ لی اور قوم کے لیے بد دعا کر دی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. کیوں؟ کہا کہ ان میں سے جو پیدا ہوگا وہ بھی کافر ہی ہوگا. لم یلد الا فاجرا کفار، جو پیدا ہوں گے فاجر اور کافر ہی ہوں گے، یا اللہ ان کو ملیہ میٹ کر دے. تو یہ کتنی طویل مدت تک جو حق ہے وہ اپنا کام کرتا رہا لیکن غالب نہیں ہو سکا. باطل غالب رہا، اپنا کام کرتا رہا. بالآخر اللہ رب العزت نے باطل کو مغلوب کیا، حق کو غالب کیا. 80 تھے یا 100 تھے، جتنے بھی لوگ تھے کشتی میں وہ تھے حق پر، اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دی، اور باقی سارے لوگوں کو اللہ نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیات،
اس میں نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی اس میں عبرت کے نشان ہیں، عبرت کے نشان ہیں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہی کہ اللہ حق کو ہمیشہ غالب کرتا ہے، چاہے کچھ وقت کیوں نہ لگے، اور وہ وقت کوئی اللہ کی مجبوری نہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہر مجبوری سے پاک ہے، لیکن اس کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور باطل مغلوب ہوتا ہے، اور اس کو بھی اگرچہ کچھ وقت کیوں نہ لگ جائے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس واقعہ میں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں، ہم آزماتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کو آزماتا ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ جو مبتلین ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہاں بھی بلا ہے، مبتلین میں بھی بلا ہے، بلا کا معنی آزمائش ہے، ابتلاء، آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم یقیناً آزمائیں گے، یقیناً، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وَلَنَبْلُوكُمْ نہیں، نَبْلُوَنَّكُمْ، یہ نون تشدید والی جو ہے یہ مبالغہ کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، مال دے کر، مال چھین کر، اولاد دے کر، اولاد چھین کر، پھل دے کر، پھل چھین کر۔ اور جو لوگ صبر کریں گے، مصیبت آ گئی اور سر پہ ہاتھ رکھا اور چلانا شروع کر دیا، بال نوچنا شروع کر دیا، سینہ پھوڑنا شروع کر دیا، بالوں کو، گالوں کو پیٹنا شروع، یہ صبر نہیں ہے۔ جو لوگ صبر کریں، اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو مصیبت آئے تو اسی وقت صبر کریں، جزا فضا، آہ و زاری، چیخ پکار، اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ نہ کریں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے روتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، پھر گلا بیٹھ جاتا ہے، اب رو نہیں سکتے تو اب کہتے ہیں جی چلے ہمارا صبر ہے۔ اب یہ صبر کا تھوڑا موقع رہ گیا، اب تو تمہاری آواز نہیں نکل رہی، صبر تو کرنا ہی پڑے گا تمہیں، یہ مجبوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمہ کے بالکل آغاز میں، پہلے صدمہ کے ساتھ ہی صبر اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واقعہ ایک خاتون کے واقعہ سے متعلقہ یہ بات فرمائی تھی، وہ کئی مرتبہ آپ کو بتائی گئی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک خاتون قبر پہ رو رہی ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ پاس سے گزرے تو فرمایا خاتون صبر کرو، تو کہتی ہے تم جاؤ، تمہیں پہنچتی، تمہیں لگتی تو تمہیں پتہ چلتا، جیسے ہمارے عادت سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہوتا تو پتہ چلتا، تمہیں کیا معلوم ہے سب مجھے کیا ہوا ہے اور کیا صبر کروں، اسے نہیں معلوم کون ہے، کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، جس کو لاگے وہی جانے۔ تو آپ تو تشریف لے گئے، کسی نے کہا اللہ کی بندی پتہ ہے یہ کون تھے؟ کہا کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر بھاگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچی اور جا کے عذر معذرت کی اور کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم تھا۔ آپ فرمایا کہ صبر، اب میں صبر کروں گی۔ فرمایا یہ صبر نہیں ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تب ہے جب مصیبت آئے تو اسی وقت صبر اختیار کریں، رونا پیٹنا چیخنا چلانا نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اس نے آپ کو آزمایا ہے اور ہم اس آزمائے پر انشاءاللہ پورے اتریں گے، یہ ہے صبر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابر کون ہے آگے بتا دیا، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ، یہ ہیں صبر کرنے والے۔ انا للہ پڑھیں اور بس صبر کریں اللہ کی ذات پر کہ نعمت اس نے دی تھی لے لی۔ کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ کہاں سے لایا تھا؟ اللہ نے دیا، نعمت عطا کی، لے لی۔ پھلوں کو نقصان ہو گیا،
کوئی سیلاب، کوئی طوفان آیا، پھلیں فصل سب چیزیں تباہ ہوئی، اللہ کی دی ہوئی تھیں، اس نے لے لی۔ اسی طرح دولت دی، مال دی، اچانک کوئی نقصان ہو گیا، اسی کی دولت تھی، اسی کی نعمت تھی، لے لی۔ اب اس میں چیخ پکار شروع کریں گے تو وہ نہیں، صبر تب ہوگا کہ اسی وقت آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور کہیں انا للہ و انا۔ اب یہ کلمات جو ہیں ان پہ ذرا غور کر کے دیکھ لیں۔ بندہ کیا اعتراف کرتا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے، اور جو کچھ بھی اس نے دیا ہوا ہے وہ بھی سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ نے آزمایا ہے تو ہم اس میں پورے اتریں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بشارت دے دیں۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ وہ آزماتا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ اب نبیوں کی آزمائشیں ہوئیں، نبیوں کو بڑی بڑی تکلیف۔ اللہ چاہتا تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک بھوکے پیاسے بڑی مشکلات میں شیب ابی طالب کے 3 سال گزارنے پڑے؟ سیرت کی کتابیں تو آپ پڑھتے ہیں نا۔ 3 سال شیب ابی طالب پہاڑی گھاٹی میں بند رہے، پورا خاندان۔ اتنی تکلیف پہنچ گئی بھوک کہ بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، بچوں کو دودھ بھی نہیں مل رہا۔ چیخ پکار سن سن کر کافروں کے بعض کافر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں سے انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ انسانیت کے ناطے بعض کافر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو جاتے اور کچھ نہ کچھ اندھیرے میں چوری چکاری پہنچا کے آ جاتے۔ اللہ اگر چاہتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 3 سالوں کا موقع، اللہ چاہتا تو یہ قوم والے وہاں بند کرتے، اللہ ہر نعمت اندر پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے آزمایا اپنے نبی کو، نبی کے خاندان کو۔ فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں نبیوں کو۔ اسی طرح پہلے انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، کتنا عرصہ فرعون کے سامنے قوم میں سے لڑکوں کو مروا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا نہ ہونے کے چکر میں کہ یہ کہیں پیدا نہ ہو جائے یا کہیں پیدا ہو تو پل بڑھ نہ جائے، میرے لیے کہیں مشکل نہ بن جائے، کتنے لوگ مروا دیے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے ہیں، نبی ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اس نے بطور سزا شروع رکھا کہ موسیٰ کو سزا کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مرواتے رہو۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی فرعون کو کہیں کسی ٹھکانے لگایا ہوا، لیکن اللہ آزماتا ہے، دے کر بھی چھین کر بھی، مشکل میں مبتلا کر کے اور مشکل میں مشکل کشائی کر کے اللہ ہر اعتبار سے بندوں کو آزماتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، نوح علیہ السلام کے اس طوفان میں کھاتا ختم ہو گیا، 80 90 100 125 یہ کچھ اس وقت انسان تھے جو کہ کشتی میں موجود تھے، اس کے علاوہ پورے روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں بچا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ایک اور امت کو پیدا کیا، ایک اور امت کو دنیا میں وجود بخشا، اور اس امت نے ثم انشانا یعنی نئے سرے سے، انشاء کا معنی ہوتا ہے بنانا، ہم نے ایک اور امت بنائی، من بعدہم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یعنی وہ لوگ جو کشتی میں تھے ان کے بچ جانے کے بعد اللہ نے جو دوسری امت بنائی اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، ایک قول یہ ہے مفسرین کا، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی تینوں نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا متفق علیہ فیصلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایک تھا، کسی بھی ایک نبی کی امت تھی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو میدان میں، ہم اس امت کو میدان میں لائے، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا خاصہ چلا آ رہا ہے پہلے دن سے کہ جس قوم میں رسول آتا ہے اسی قوم میں سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور قوم سے لے آئے۔ اب دیکھیں عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے گئے، اور پہلے انبیاء اپنی اپنی قوم میں، یونس علیہ السلام اپنی قوم میں، ایوب علیہ السلام اپنی قوم میں،
شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پلتے بڑھتے نوجوان کو جب اللہ چاہتا ہے نبوت دیتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے جو نئی قوم یا نئی امت بنائی ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب یہ کہنا کہ انہی میں سے نئی قوم بنائی، اس قوم میں انہی میں سے رسول بھیجا، تو یہ سمجھیں کہ مستقل ایک قاعدہ ہے کہ اللہ جس رسول کو بھیجتا ہے وہ اسی قوم کا فرد ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ والے عربوں کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے؟ وہ بھی تو انہی میں سے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اور ایک جگہ قرآن کریم میں ہے رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے اور انہی کی جانوں میں سے، من انفسہم یعنی خاص انہی میں سے، خاندان، قبیلہ، شکل، عقل، کھانا پینا، ہر چیز انہی میں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان میں سے رسول بھیجا، اور اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پچھلے ایک درس میں نے ذکر کیا کہ جتنے انبیاء، پچھلے سے پچھلے درس میں یہی بات تھی، جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو جو پہلی دعوت یا پہلا پیغام دیا، یا یوں کہیں کہ جو پیغام سب سے اہم اور بنیادی تھا کسی بھی نبی کا، وہ یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جب ان کی طرف انہی میں سے رسول بھیجا تو اس نے انہیں یہ کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تمہارا معبود برحق اور کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، قوم کے سرداروں میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ سردار جنہوں نے آخرت کا انکار کر رکھا تھا، جو آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ کافر تو سارے آخرت کو نہیں مانتے نا، وہ سردار ہوں یا چھوٹے ہوں۔ کافر کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت حساب و کتاب لے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ قوم میں سے سردار تھے، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا، تکذیب کی، وَأَطْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم دنیا میں بڑے ناز و نعمت کے ساتھ نواز رکھا تھا، دنیا میں وہ بڑے ناز و نعمت میں پڑے، دولت کھلی ہے، ہر چیز اللہ کی ہر نعمت ان کے پاس کھلی تھی، وہ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مترفین کا معنی خوشحال لوگ، جن میں مال، دولت، اولاد، یہ وہ کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو فرمایا وہ تین چیزیں بتا دیں کہ وہ کافر، نمبر 2 آخرت کا انکار کرنے والے، نمبر 3 خوشحال۔ ان تینوں صفتوں والے جو سردار تھے انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، جیسے تم بشر ہو ویسے یہ بشر ہے۔ بلکہ انہوں نے پھر اور پکا کر دیا یاکل مما تاکلون منہ، یہ تو وہی روٹی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی چاول کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی سالن کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یعنی صاف کر دیا کہ اور تو اور انسان بھی ہیں اور وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ حلال و حرام کا فرق رہے گا، روٹی تو کھاتا ہے انہی کی طرح اور پھل فروٹ یہ بھی انہی کی طرح، لیکن یہ کہ نبی کو اللہ رب العزت حرام سے محفوظ رکھتا ہے، سود ہے، اسی طرح کی رشوت ہے، اور غلط کاریوں کے نتیجہ میں حاصل ہونے والا پیسہ ہے، اس قسم کے پیسے سے اللہ انبیاء کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جیسے میں نے کہا روٹی وہ کھاتا ہے، روٹی تم کھاتے ہو، اسی طرح پینے والی چیزوں میں بھی نبیوں کو اللہ رب العزت محفوظ رکھتا ہے کہ وہ کوئی نشہ آور چیز پہ ہیں۔ تم بھی پیتے ہو پانی، وہ بھی پیتا ہے پانی، جوس پیتے ہو جوس پیتا ہے، دودھ پیتے ہو دودھ پیتا ہے، لسی پیتے لسی پیتے، تم شراب پیتے ہو شراب نہیں پیتے،
کیونکہ نبی تو یہ کام نہیں کرے گا نا۔ فرمایا کھاتا ہے وہی جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی جو تم پیتے ہو، تمہارے جیسا بشر ہے، کیا تم اس کی مان لو گے؟ یہ سردار اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی بات مان لی، اس کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ وہ بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، وہ بھی کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو، وہ بھی پیتا ہے تم بھی پیتے ہو۔ اگر اس کو تم نبی مان لو گے تو تمہیں اس کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا، اپنا قائد، اپنا رہنما ماننا پڑے گا۔ اور اگر تم اس کو اپنا قائد رہنما مانتے ہو تو مانا یہ کہ تم نقصان ہے، اپنے ہی جیسے آدمی کو اپنا لیڈر مان لو۔ اب یہ ان کی ایک عجیب سی فطرت تھی کہ اللہ رب العزت جسے کوئی نعمت دیتا ہے اسے بڑائی اور عظمت دیتا ہے دوسروں پر یقیناً، اور نبوت وہ منصب ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسرا منصب نہیں کر سکتا۔ کسی ملک کا حاکم ہو سکتا ہے، صدر، وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کسی ملک کا ڈکٹیٹر، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے دنیاوی منصب ہیں، اور یہ پیسے سے، کوشش سے، محنت سے، ڈنڈے سے حاصل کی جا سکتی ہیں یہ چیزیں، لیکن نبوت نہ پیسے سے، نہ کوشش سے، نہ ڈنڈے سے، وہ جسے اللہ دے صرف وہی حاصل کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو نبوت دیتا ہے تو وہ سردار تو ہو جائے گا، اس کو اللہ عظمت دے گا، اللہ اس کو بڑائی دے گا، قوم سے وہ زیادہ معزز اور برتر ہو جائے گا۔ لہذا ان کا یہ کہنا کہ اگر تم نے اس کو مان لیا، نبی مان لیا کہ یہ بھی بشر ہے، پھر نبی مان لو گے، انکم اذا لخاسرون، تو پھر تم نقصان اٹھانے والے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ نقصان کا سودا تھا کہ اپنے جیسے آدمی کو نبی مان لے۔ اب یہ کئی مرتبہ یہ بات ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے بشر ہونے کی وجہ سے نبی نہیں مانا، اور ہمارے لوگوں نے نبی مان کے بشر نہیں مانا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں، وہ کہتے تھے کہ بشر تو ہے لیکن نبی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، ہمارے لوگ فرشتہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، یہ تمہیں وعدے کرتا ہے، یہ تمہیں بتاتا ہے، تمہیں یہ ڈراتا ہے۔ وَعَدَ یَعِدُ کمانا وعدہ کرنا، اور اسی سے وعید بھی ہے۔ اَیَعِدُکُمْ، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم اذا متم، کہ تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، تمہاری مٹی اور ہڈی ہو جائے گی، یعنی گوشت فوری طور پہ مٹی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہڈی رہ جائے گی تھوڑی بہت۔ جب یہ پوزیشن ہو جائے گی، انکم مخرجون، تو تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ وہ چونکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہا کہ یہ تمہیں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مرو گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا گوشت جو مٹی بن چکا ہوگا، ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہوگا، بلکہ ہڈیاں بھی مٹی سے مل چکی ہوں گی، تو تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ تمہیں یہ باتیں بتاتا ہے۔ ہیہات لما توعدون، نہیں نہیں، بہت دور کی بات ہے جو تم یہ وعدہ کیے جا رہے ہیں۔ اپنی قوم والوں کو اب دیکھیں کیسے ہیہات کا معنی ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں، بہت دور کی بات ہے، ہیہات بہت دور کی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی مر کے مٹی ہو جائے اور پھر اٹھایا جائے۔ اپنی قوم کو سرداروں نے کچھ ایسے انداز سے گما رکھا ہے ان کے دماغ کو کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مان لیں۔ یہ بہت دور کی بات ہے، جیسے کہتے ہیں نا 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 نا، یہ نہیں ہو سکتا، مٹی ہونے کے بعد کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ وہی معاملہ یہ سردار کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ مسلسل قرآن کریم میں اللہ نے کی یہ بات نقل، ہیہات، دور کی بات، دور کی بات، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لما توعدون، یہ جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو، تمہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہو جائے گا، مرنے کے بعد یہ وہ ہو جائے گا، پھر اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان ہے الا حیاتنا الدنیا، بس یہ ہماری دنیا والی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے، نموت و نحیا،
ہم مرتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ اب نموت و نحیا کو بھی الٹا کر دیا انہوں نے اپنے الفاظ میں، نموت ہم مرتے ہیں، و نحیا اور جیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہیں کہ ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور اس کے بعد کھاتا ختم۔ کہا نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، بس یہی کچھ ہے۔ یعنی دنیا میں آئے اور کھایا پیا اور دنیا سے گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب یہ ہے ان کا عقیدہ کہ ہمیں قبروں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیں قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہی ایک زندگی ہے جو تم جی رہے ہو، جب تک جیتے ہو جیتے رہو۔ اور جو کافر یا مسلمانوں میں سے ایسا شخص جو مجرمانہ ذہن رکھتا ہے، جس کو پرواہ نہیں، مریں گے، کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مرنا ہے، ٹھیک ہے مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ ایسا مجرمانہ ذہن جو آدمی رکھتا ہے، اسے گناہ سے ڈر نہیں آئے گا، کیونکہ اسے ڈر کیوں آئے گا؟ اسے کہیں سوال جواب کا، باز پرس کا کوئی خطرہ نہیں، تو کہتا ہے کہ دیکھیں گے۔ اور کافر تو منکر ہے آخرت کا، وہ تو دیکھیں گے والی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی زندگی ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ بدبخت اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یہ آدمی، یہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے، وہ صالح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، جو بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے، اب وہ نبی تو مانتے نہیں، وہ تو آدمی ہی کہیں گے نا، یہ جو آدمی ہے، جیسے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں سے وہ واقعہ معروف ہے، جس میں طہارت کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہودی نے کہا سمیتو انا صاحبکم، سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہیں بول و براز کے آداب بھی سکھلاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ نبیکم، نبی اپنا نہ صحیح ان کا ہی کہو، تمہارا نبی نہیں کہا۔ سمیتو صاحبکم انا صاحبکم، میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہیں یہ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ہوا الا رجل، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے، افطرا علی اللہ کذباً، اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کہا کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ مریں گے، اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، جواب دیں گے، میں نبی ہوں، یہ ساری باتیں یہ اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سرداروں نے اپنی طرف سے گویا کہ اعلان کر دیا، اپنی قوم کو بھی ساتھ لگایا اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اب باری آ گئی پھر کہ جب قوم کو دعوت دی جاتی رہے اور قوم نہ مانے تو بالآخر کیا ہوگا؟ بالآخر اس نبی نے بھی اپنے رب سے مدد مانگ لی۔ نبیوں کا آخر پھر جب لوگوں میں سے کوئی ساتھی ثابت نہیں ہوگا، کوئی معاون ثابت نہیں ہوگا، ایمان لانے والا نہیں آئے گا، تو نبیوں کے سامنے ایک ہی پھر ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے یہ ڈیوٹی دی، ذمہ داری دی۔ دیکھا کہ قوم مسلمان نہیں ہو رہی، قوم انکار کر رہی ہے، سردار ان کو بہکا رہے ہیں، اور وہ پیغمبر ماننا تو بعد کی بات ہے، وہ آخرت کو بھی نہیں مان رہے، تو انہوں نے، اس نبی نے اپنے رب سے یہ دعا مانگ لی، کہا رب انصرنی، اے اللہ میری مدد کر، مدد و نصرت کر میری، بما کذبون، اس پر کہ جو یہ میری تکذیب کر رہے ہیں، اے اللہ یہ مجھے جٹلا رہے ہیں، یہ کذبونی ہے اصل میں کہ مجھے جٹلا رہے ہیں، نون کے نیچے زیر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے آخر میں یا ہے، اور کذبونی جو انہوں نے مجھے جٹلایا، یا اللہ اس کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اے میرے نبی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اما قلیل جلدی ہی، یعنی زیادہ وقت نہیں لگے گا، جلدی ہی لیصبحن نادمین، یہ شرمسار ہوں گے اپنے اس فعل پر، اپنے اس قول پر، اپنے اس ان کرتوتوں پر، یہ عنقریب یقیناً لیصبحن، یقیناً یہ ہو جائیں گے نادمین، نادم، شرمسار اور شرمندہ۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بالآخر حق کے ساتھ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، چیخ نے پکڑ لیا۔ بعد نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چیخ ماری، ایسی چیخ ماری کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، جگر پاش ہو گئے، پاش ہو گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور بعد نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مطلقاً چیخ تھی، اللہ رب العزت نے کسی کو چیخ سے مارا، کسی کو ہوا سے مارا، کسی کو پانی سے مارا، اس کے لیے فوجیں ہیں، لا یعلم جنود اللہ الا ہو، اللہ کے سوا اللہ کے جنود کو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو مچھر سے مارا، اپنے آپ کو خدا بنائے پھر رہا ہے، مچھر اس کے اوپر مسلط کر دیا، نمرود کو مچھر سے اللہ نے مروا دیا۔ کسی کو ابابیلوں سے، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہیں، ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد کر دیا ابرہہ کا لشکر۔ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت نے ایک چیخ کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کے لیے ایک چیخ اور باد سرسر، یعنی تیز ہوا، آندھی، یہ آئی اور ان کا دنیا سے صفایا ہو گیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے ان کو کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا۔ اب جہاں سردار بیٹھے ہوئے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ان سرداروں کا یہ حال ہو کہ جیسے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اور اگر مردوں انسانوں کو کوڑا کرکٹ کی شکل میں بدلا جائے تو وہ کیا حال ہوتا ہوگا، یعنی کچرا، ٹکڑے، چیتھڑے، اور وہ بھی انسان کے بدبو۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کی شکل میں بدل دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم جو ہے ان کے لیے دوری ہو، بُعْدًا دوری ہو، یعنی ظالم قوم جو ہے ان کے لیے دوری ہے۔ ہم نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا، یہ واقعہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ فَمَا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے پھر کئی امتیں دنیا میں لائیں۔ ایک پہلے نوح علیہ السلام والی امت تھی، وہ ختم ہوئی، پھر یہ امت لائی گئی، اس نے جو کچھ کیا اس کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم پھر کئی قومیں اور لائے۔ ان کئی قوموں میں سے قرآن کریم میں پہلے ذکر گزرا ہے، اللہ نے ترتیب کے ساتھ جو قومیں بتائیں وہ یہی تھیں، عاد، ثمود اور شعیب علیہ السلام، یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قومیں جو ہیں وہ بالترتیب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجیں، دنیا میں اللہ ان کو لایا، اور ساتھ ہی فرما دیا ما تسبق من امت، نہ تو کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی کوئی مقررہ وقت سے لیٹ ہو سکتی ہے۔ کسی امت کا اللہ نے جو پیریڈ مقرر کیا ہوا ہے وہ اسی پیریڈ کے اندر آئے گی، اتنا عرصہ رہے گی۔ اللہ نے جب مقرر کر دیا کہ اس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اسی وقت وہ امت جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ یہ وہی ہے جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی قوم کی موت آ جائے، اجل کا معنی موت بھی ہوتا ہے نا، جب کسی قوم کی موت آ جائے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر ایک ساعہ، ایک گھڑی نہ آگے اور نہ پیچھے، جو وقت مقرر ہے اس وقت پر وہ موت آ ہی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان واقعات میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ حق کو ہمیشہ غالب کرتا ہے، چاہے کچھ وقت کیوں نہ لگے، اور باطل کو ہمیشہ ہی اللہ رب العزت تباہ و برباد کرتا ہے، چاہے اس کے لیے بھی کچھ وقت کیوں نہ لگے۔ اور وہ وقت لگنا اللہ کی مجبوری نہیں ہے، ایک سسٹم ہے اللہ کا، بلکہ یہ کہیں کہ حلم ہے اللہ کا کہ ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے۔ ہماری طرح کی بات ہوتی ہے، ہم دیکھیں کہ ایسا کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً جھپٹ لیتے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت ہی بردبار ہے، حلیم ہے، رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سراقة بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ کہتے ہیں کہ یہ سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے اور اس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے، سند کمزور ہے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم اس حدیث کے راوی ہیں۔ سراقہ بڑا مشہور نام ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، سیرت کی کتابوں میں، سیرت کے واقعات میں جب مکہ والوں نے کہا کہ 100 اونٹ دیں گے جو ان کو زندہ یا مردہ لائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سارے لوگ نکلے، ان میں سراقہ بھی تھے اور یہ پہنچ بھی گئے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک کافر ہیں، پہنچ بھی گئے اور بالکل پاس پہنچے تو ان کے گھوڑے کے اگلے پاؤں اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گئے۔ نکلے، طویل واقعہ ہے، پاؤں نکلے، یہ واپس ہو گئے وہاں سے اور یہ بھی وعدہ لیا کہ میں وعدہ کر کے آئے کہ میں اب راستے والوں کو روکوں گا کہ ادھر کوئی نہ آئے، آپ کے پیچھے سے طلب میں ختم کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ سراقہ ایک وقت ہوگا کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن، ایران کے حاکم کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، اور وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں کنگن لائے گئے اور حضرت عمر فاروق نے پوچھ کر بلا کر کہا سراقہ یہ ہیں وہ کنگن جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیے تھے، یہ کنگن آج تمہارے لیے ہیں، تمہارا حق ہے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کے طریقہ کی تعلیم دی، اور وہ تعلیم کیا تھی؟ ان نقعد علی الیسریٰ، کہ ہم بائیں پاؤں پر بیٹھیں، وننصب الیمنیٰ، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ اب بیٹھنے کا یہ انداز جو ہے یہ حدیث کی سند میں ضعف ہے، لیکن میڈیکل والے اس بات کو مانتے بھی ہیں اور قبول کر کے لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ یہ طریقہ بیٹھنے کا قضاء حاجت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آپ کا یہ پاؤں ایسے سیدھا ہے اور یہ کھڑا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو پیٹ کی بائیں سائیڈ ہے یہ ران کے ساتھ دب جائے گی اور یہاں معدہ ہے، معدہ دبے گا، قضاء حاجت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ فارغ ہو جائیں گے، اور جتنا فضلہ پیٹ میں زائد موجود ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو اس طرح بیٹھنے میں یہ میڈیکل فائدہ موجود ہے، اور ادھر یہ روایت بھی ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ آدمی بیٹھے تو اس انداز سے۔ اب اگر کوئی اس انداز سے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے، اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، نہیں بیٹھتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی خلاف سنت کام کیا ہے، نہیں بیٹھتا۔ جیسے آج کل تو بیٹھنے والے کھاتے ہی بدلتے جا رہے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ہی بدل گیا، اب کرسی پہ بیٹھ کے یہ کاروبار شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی اس انداز سے مثلاً جو یہ جس کو عربی یہاں عربی ٹوائلٹ کہتے ہیں یہ نارمل ہے، اور دوسری کو فرنجی کہتے ہیں انگلش میں تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، تو عربی میں ہو سکتا ہے، یا جو ہمارے عام جنرل یوز میں آتی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بایاں پاؤں بچھا رہے، دایاں پاؤں اٹھا رہے، تو یہ قضاء حاجت کے لیے اس میں کافی آسانی ہے۔ عن عیسیٰ بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینتر ذکرہ 3 مرات، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن اس کو ایک دوسری حدیث کی تائید موجود ہے، میڈیکل نہیں بلکہ میڈیکل بھی صحیح ہے، میڈیکلی بھی یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد آدمی کو تھوڑا ٹھہر کر اپنے پیشاب کی نالی کو صاف ہونے دینا چاہیے، کیونکہ قطرہ اس میں رکا نہ رہے۔ قطرہ رکا رہنے سے کسی نہ کسی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے، بیماری لگ جاتی نہیں کہہ سکتے لیکن خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر جو ختنے کا کہا گیا، بچے کے ختنے کا، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ
بچے کے پیشاب والی جگہ پر جو تھوڑا سا چمڑا زائد رہتا ہے اس میں آ کے پانی کا پیشاب کا قطرہ رک گیا اور دوسری مرتبہ پیشاب کرنے تک وہ وہیں رکا ہوا ہے، اور پیشاب تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی جگہ ایسے پڑی رہے گی، بدبو پیدا ہوگی، اس میں اور بھی خرابی آ سکتی ہے۔ تو آج کل کافروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ جو مسلمانوں کے نبی نے ختنے کا کہا ہے وہ اچھی بات ہے، میڈیکلی وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے تاکہ پیشاب کا قطرہ وہاں رکنے نہ پائے۔ اور اگر پیشاب کا قطرہ پیشاب کی نالی میں رکتا ہے، یہ حدیث آپ کے پاس موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 مرتبہ اچھی طرح نالی کو جھاڑ دو، یعنی نالی میں اگر کوئی قطرہ رکا ہے تو وہ نکل جائے۔ اب یہ میڈیکلی بھی ٹھیک ہو گیا کہ قطرہ رکا رہے تو اس سے خطرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے لاپرواہی کی اور جلدی جلدی پیشاب کیا، اٹھے چل دیے، آپ نے وضو بھی کر لیا اور قطرہ باقی ہے، سجدہ میں گئے قطرہ نکل آیا، یا کسی بھی موقع پہ نماز کے دوران۔ اب ظاہر ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جاتا ہے تب بھی نقصان، نہیں چھوڑتا تب بھی ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں پیشاب ہے، میرا وضو ہے نہیں ہے، نماز ہوگی، کتنا لمبا چوڑا مسئلہ۔ تو پیشاب کرنے کے بعد فوراً بیٹھے بیٹھے ذرا تھوڑا اچھی طرح سے پیشاب کی نالی کو جھاڑ کے صاف کر دیں۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ کام کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب کوئی ایسا قطرہ نہیں ہے جو کہ نکلنے والا ہے۔ اور وہ حدیث جو پہلے یہاں ذکر کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کوئی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، ولکنہما کبیر، لیکن حقیقتاً وہ بڑے ہی ہیں، بظاہر کو بڑے گناہ نہیں لیکن حقیقتاً وہ بڑے ہی ہیں۔ فرمایا اما احدہما، ایک کیا کرتا ہے، فکانا لا یستنزہ من البول، یہ پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا۔ اب جو آدمی لاپرواہی پیشاب کر کے فوراً اٹھ جاتا ہے، قطرے کو جھاڑنے صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لاپرواہ ہے۔ بعد میں ران پہ قطرہ گرا، کپڑے پہ قطرہ گرا، کہیں بھی گرا، نجاست کا باعث ہو گیا۔ اور دوسرا اما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چلتے پھرتے چغلیاں کرتا، لوگوں کو چغلیاں کر کر کے ادھر کی ادھر لگا کے، لگائی بجائی بھی اسے کہتے ہیں نا، لگائی بجائی کرتا تھا، 2 اچھے بھلے لوگوں کو لڑا دیتا تھا۔ میں پچھلے دنوں ذکر کر رہا تھا کہ اچھے بھلے لوگوں کو نہیں، اچھے بھلے میاں بیوی کو لڑا دیتا، جو اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بیوی کو بغل میں لگا کے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، یہ اتنا شیطان ہوتا ہے کہ ان دونوں کو بھی لڑا دیتا، تو وہ تو بہت بڑی چیز ہو گیا نا۔ فرمایا بظاہر یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ بہت بڑے گناہ۔ اس حدیث میں جو لا یستنزہ من البول ہے، اس حدیث کے کلمات اس حدیث کی تائید کرتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے کو اچھی طرح جھاڑ دینا چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، مسجد قباء کا جو محلہ ہے، اور یہ بات پہلے میں نے ذکر کر دی ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے گئے تو پہلے قباء پہنچے، اور قباء کی مسجد جو ہے مسجد قباء، اس کا آپ نے آغاز مسجد نبوی سے پہلے کیا، کیونکہ مدینہ تو بھی پہنچا ہی نہیں، اس مسجد کا آغاز پہلے کر دیا۔ اور اسی مسجد کو کہا گیا لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی ہے، اور یہیں وہ مسجد ضرار بنائی گئی تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو آگ لگا کے جلا دو، یہ منافقوں نے اپنا اڈا بنایا ہے۔ تو اس مسجد قباء جس کی بنیاد یا جس کی اساس تقوی پر تھی، اس مسجد قباء کے جو لوگ ہیں وہ پورا محلہ ہی قباء شمار ہوتا ہے، پورا گاؤں ہے قباء، پہلے گاؤں تھا، مدینہ کا محلہ ہو گیا کیونکہ مدینہ کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اہل قباء کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان اللہ یثنی علیکم، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فیہ رجال
یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاک رہنے کو، طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، مسجد تقویٰ کا، مسجد قباء کا ذکر کیا کہ وہ تقویٰ پر بنائی گئی، ساتھ کہا کہ مسجد کے جو باسی ہیں، محلے والے ہیں، وہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں۔ کہا تمہاری پاکی صافی کی اللہ نے جو اتنی تعریف کی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ اس پہ کافی تفصیلی گفتگو یہاں پہلے ہو چکی ہے، بار بار اس کو دہرائیں گے، لمحہ ہو جائے گا۔ پتھر ملے اور پانی سے استنجا کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کافی ہے۔ پانی ملے، پتھر لا کے باتھ روم خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی پر کفایت کریں، اور دونوں کو اکٹھا کرنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے، پتھر سے آپ نے استنجا کیا، پانی مل گیا، پانی سے بھی کر لیں، ڈبل صفائی ہو گئی۔ اللہ نے اسی لیے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاک رہنا پسند، یعنی ڈبل صفائی ہو گئی، اللہ نے اس کو بہت پسند کیا۔ اگر کسی کو ایسا موقع ملے تو وہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسند بزار میں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ ابو داود اور ترمذی میں بھی ہے، اور اسے صحیح ابن حبان نے ذکر کر کے اس حدیث کو صحیح کیا ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ جو مسند بزار والی ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی، اس کی سند کے بارے میں کہا گیا، لیکن جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور اس کو ساتھ لے کے یہ کلمات جو ہیں وہ سارے حسن کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں پتھر کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں پتھر کا ذکر ہی نہیں، کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، صفائی اور طہارت کرتے ہیں۔ باب الغسل و حکم الجنب، جنابت والے جنبی آدمی کا کیا حکم ہے اور غسل کا کیا طریقہ ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے طہارت، قضاء حاجت اور استنجا وغیرہ کے مسائل تھے، اب وہاں سے فارغ ہو کر باتھ روم ہی کے اندر ہیں، لیکن اب غسل کی بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ الماء من الماء، پانی کا استعمال تب ہوگا جب پانی دیکھیں گے۔ کہا گیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ احتلام کے بارے میں ہے، یعنی احتلام میں آدمی رات کو سویا، دوپہر کو سویا، دیکھا خواب میں کہ مجھے کچھ ہوا ہے، احتلام ہو گیا ہے، سو کے اٹھا، کپڑے صاف ہیں، بستر صاف ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اسے غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے جسم سے نکلا ہوا پانی، اس کا کوئی اثر، کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ اور اگر سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھا کہ مجھے کچھ ہوا ہے، کچھ آثار نظر نہیں آئے، کوئی بات نہیں، سویا ہوا ہے، اسے کوئی ایسا خواب نظر نہیں آیا کہ جسے یاد ہو کہ مجھے کوئی احتلام وغیرہ ہوا ہے، وہ کوئی چیز ایسی یاد نہیں رکھے ہوئے، لیکن دیکھا کہ کپڑا خراب ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ خراب ہے، یا بستر ہے اس پہ کچھ چیز ایسی لگی ہوئی ہے، تو اس کو اب غسل کرنا ہوگا، کچھ یاد ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات۔ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی جب پانی کے آثار نظر آئیں گے کہ نکلا ہے اس وقت یہ کرنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ احتلام کی بات بھی نہیں، شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر میاں بیوی جمع کرتے ہیں تو اگر انزال نہیں ہوتا، یعنی مرد کے انزال نہیں ہوتا تو اس پہ غسل فرض نہیں ہوگا، اگر انزال ہوا تو غسل فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے، اور اس کی تائید جو ہے اس بات کی کہ پانی سے پانی ہے، آگے بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جلس بین شعبہ الاربعہ،
جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے لیے آغاز کر دے بین شعبہ الاربع 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی میاں بیوی نے جماع کا سلسلہ شروع کر لیا، ثم جاہدہا پھر شوہر نے اپنی سی کوشش کی، فقد وجب الغسل تو اس پہ غسل واجب ہو گیا، انزال ہو یا نہ ہو، یعنی پانی خارج ہو یا نہ ہو اس پہ غسل واجب ہو گیا، کیونکہ اس نے میاں بیوی نے ایک سلسلہ جو جماع کا تھا وہ شروع کر رکھا تھا۔ آگے صحیح مسلم میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، یعنی میاں بیوی جماع کرنے لگے، اب انزال ہو یا نہ ہو ان پہ غسل واجب ہو گیا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور یہ وہ خاتون ہیں جن کے شوہر فوت ہوئے ابو سلمہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسی ویسی بات نہ کرو، یہ دعا مانگو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، ان اللہ و انا راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اور جو اس مصیبت میں تو نے مجھ سے چھینا ہے، شوہر چھینا ہے، اس سے اچھا مجھے اچھی نعمت عطا فرما، واخلف لی خیر منہا، یعنی اس سے بہتر خلیفہ حاصل ہو مجھے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنائی، سکھائی، میں نے دعا کرنے کے لیے سیکھ لی، دعا کی، لیکن میں دل میں کہتی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ملے گا، یعنی میاں بیوی جب صحیح معنوں میں خوش ہوں تو اسے معلوم ہے کہ میرے اس شوہر سے بہتر دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑی دنوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آ گیا تو تب مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہت لاکھوں گنا زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر شوہر عطا کر دیا۔ نبی سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ نے نبی کی بیوی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ وہی ام سلمہ ہیں، کہتی ہیں کہ ابو طلحہ کی بیوی آئیں ام سلیم رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہتی ہیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو میں حق بات پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے شرمانے والی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں یہ چیزیں عموماً وہی جیسے پہلے بھی ایک دن بات ہوئی نا کہ شرم و حیا والے مسائل ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے نہیں ڈرتے ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے نہیں ڈرتے ہوئے، کہتے نہیں کہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پوچھتے نہیں کہ کہیں گے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے، دونوں طرف یہ کوتاہی رہتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا خاتون ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آگے بیان کر رہی ہیں وہ بھی خاتون ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، یعنی مقصد یہ تھا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ بات ایسی پوچھنے جا رہی ہوں جو عموماً نہیں پوچھی جاتی، شرم کے مسائل میں شمار ہوتی ہے، لیکن میں پوچھوں گی کیونکہ میری حاجت ہے، اور اللہ ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا عورت پر بھی غسل کرنا فرض ہو جائے گا؟ جیسے مردوں کا معاملہ تو معروف سننے میں آتا تھا، اب انہوں نے یہ بات پوچھ لی کہ کیا عورت کو بھی غسل کرنا پڑے گا اگر احتلام ہو جائے؟ قال نعم اذا رأت الماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عورت کو بھی غسل کرنا فرض ہو جائے گا اگر وہ احتلام کا پانی دیکھ لے، یعنی احتلام سے جو پانی نکلتا ہے، منی نکلتی ہے، اگر وہ دیکھ لے تو اس کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھ لی، معاملہ جو ہے وہ مسئلے کی حد تک جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو بعد میں یہ مسئلہ مزید تھوڑا سا آگے بھی چلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا فی المرأة ترا فی منامہا ما یری الرجل، عورت نے خواب میں وہ دیکھا جو مرد خواب میں دیکھتا ہے، یعنی مرد نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہوں،
احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا۔ عورت دیکھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جمع کر رہی ہوں، دونوں کے لیے حلال جائز چیز، اور عورت کو احتلام ہوا تو کیا عورت بھی غسل کرے گی؟ اور یہاں وہ کہتی ہیں کہ عورت کیا کرے؟ قالا تغتسل، غسل کرے، یعنی جیسے مرد دیکھتا ہے تو وہ غسل کرتا ہے، عورت دیکھے تو غسل کرے، لیکن پہلی حدیث میں آ گیا کہ جب وہ پانی کے آثار دیکھے تو غسل کرے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان کو ایسی صورتحال پیش نہیں آئی، اور ایسی صورتحال عموماً پیش نہیں آ سکتی۔ لڑکی بالغ ہوئی، شادی ہو گئی، میاں بیوی اکٹھے ہیں، ایسی صورت کہاں پیش آئے گی؟ اور ایسی صورت پیش آتی ہے میاں بیوی الگ الگ ہیں، شادی شدہ ہیں، کچھ عرصہ گزر گیا دور رہتے ہوئے، تو ایسی صورت پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ معروف بات ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت احتلام ہوتا دیکھے، عورت کو احتلام ہو، عورت ایسا خواب دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور عورت کے بھی مرد کی طرح پانی نکلتا ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، اگر یہ نہ ہوتا تو بچے کی شباہت اس پہ کیوں جاتی؟ اب بچے کی شباہت جو ہے وہ ماں کی طرف یا باپ کی طرف، کسی ایک کی طرف ہوگی، یا ماں کی طرف یا باپ کی طرف، یا چچوں کی طرف یا ماموؤں کی طرف، یا خالاؤں کی طرف یا پھوپھیوں کی طرف، یہی رہے گی نا۔ بچے کی شکل اس کے باپ یا باپ کے باپ دادے بھائی بہنیں ان میں سے کسی پر، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اسی طرح یا ماں نانی نانا یا ماموں خالائیں ان میں سے کسی ایک پر۔ اور دوسری حدیث میں جو یہاں موجود نہیں ہے، اس حدیث میں باقاعدہ یہ ذکر بھی موجود ہے کہ بچے کی شباہت، یہاں تو یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دی کہ بچے کی شباہت ان میں سے کسی ایک پر جو ہوتی ہے، کبھی ماں پہ کبھی باپ پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے بھی جماع پر پانی خارج ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ دونوں میں سے ظاہر ہے کہ میاں کا بیوی کا دونوں کا پانی خارج ہوا، اللہ رب العزت کا اپنا طریقہ کار ہے، جس کا پانی غالب آ جائے گا شباہت اس پہ چلی جائے گی، اس پہ یا اس کی فیملی پہ۔ اب یہ صرف وہیں تک نہیں رہے گا، اگر کسی مثلا مرد کا پانی غالب آ گیا، اس کی شکل بچے کی باپ پر ہوگی، چچوں میں سے کسی پر ہوگی، دادا پر ہوگی، پھوپھیوں میں سے کسی پر ہوگی، یہ اس سائڈ ہے نا۔ عورت کا پانی غالب آ گیا، ماں پہ شکل ہوگی، نانی پہ ہوگی، نانے پہ ہوگی، ماموؤں پہ ہوگی، خالاؤں پہ ہوگی۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ شکل اس طرح جس کا پانی غالب آ جائے اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، 4 چیزوں کے نتیجہ میں غسل کیا کرتے تھے۔ من الجنابہ، جنابت سے غسل کرتے تھے۔ جنابت کی 2 شکلیں ہیں، ایک میاں بیوی جمع کریں جنابت ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ سوئے ہوئے احتلام ہو گیا جنابت ہو گئی۔ دوسرا، اور یہ غسل جو ہے یہ واجب ہے، یہ غسل فرض ہے کہ جنابت ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہو گیا۔ دوسرا چیز یوم الجمعہ، جمعے کے دن بھی آپ غسل کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے غسل یوم الجمعۃ واجبن علی کل محتلم، جو آدمی بالغ ہو چکا، مرد ہو عورت ہو، اس پر جمعے کے دن کا غسل کرنا واجب ہے۔ علماء نے کہا کہ اس میں واجب کا لفظ جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، لیکن واجب نہیں۔ بعض دیگر احادیث میں یہ آیا کہ جو غسل کر لے فابہا، جو وضو کر لے کافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل واجب تو نہیں لیکن سنت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے جمعہ کے دن۔ تیسرا ومن الحجامہ، جب آپ سنگی لگوائیں، وہ جو کپنگ ہے، آج کل کپنگ ہو گئی نا، وہ پچنے لگا کے اوپر کپ لگاتے ہیں اور خون سک کرتے ہیں، تو سنگی لگوانے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور کبھی نہیں کیا، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی آپ غسل کرتے تھے،
کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن جنابت پر غسل آپ نے ہمیشہ کیا۔ جمعے کے غسل کو واجب قرار دیا اور جمہور اہل علم کے نزدیک وہ سنت ہے، یعنی وہاں واجب کا لفظ تاکید، ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ اب تم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ یہ کرو، یعنی ضروری ہو گیا ہے لیکن فرض نہیں، وہ واجب مراد نہیں ہے۔ ومن غسل المیت، اور میت کو اگر غسل دیں تو بھی غسل کیا جائے۔ یہ بات پہلے بھی یہاں ذکر ہوئی ہے کہ اگر کوئی میت کو غسل دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اور اگر نہیں کرتا صرف وضو کر لے، بازو وغیرہ سارے دھل لیے جہاں جہاں چھینٹے وغیرہ پڑے تھے، تو میت چونکہ نجس نہیں ہوتی، مسلمان کی میت، مسلمان زندہ ہو یا مردہ ہو وہ نجس نہیں ہوتا، جو نجس نہیں ہے اس کا چھینٹا نجس کیسے ہو جائے گا؟ احتیاطاً آپ نے غسل کر لیا، اچھا ہے۔ اگر غسل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ غسل کرنا بھی مستحب کے کھاتے میں آئے گا، فرائض میں سے نہیں آئے گا۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ ثمامہ بن اسال وہ جو یمامہ کے حاکم تھے، سردار تھے یمامہ کے، باہر نکلے اور عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ جانے لگے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ گھوڑ سوار تھے، کوئی سپاہی موجود تھے، انہوں نے اسے پکڑ لیا، کافر تھے، پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ نے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ کافر قیدی ہو کے آئے گا تو یہ تو ہوگا نا، ستون کے ساتھ باندھ دیا، لیکن بڑے احترام اکرام کے ساتھ رکھا، کھانے پینے کا پورا خیال رکھا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا۔ روزانہ آپ پوچھتے کہ ہاں ثمامہ کیا حال ہے، وہ گلے پڑتا آگے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاق کے ساتھ آ کے پوچھتے ہیں کہ ثمامہ ما بالک یا ثمامہ، کیا ہوا، کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے ان تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا قتل ایسے نہیں جائے گا، یعنی میرے پیچھے والے پہنچیں گے اور تم سے بدلہ لیں گے۔ یعنی باندھا ہوا بھی ہے، کافر بھی ہے، قبضے میں بھی ہے، اور آنکھیں بھی دکھاتا ہے۔ کہتا ہے کہ قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر احسان کرو گے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ یہ باتیں 2 دن کرتا رہا، تیسرے دن کرتا رہا، نبی سے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے دن نہیں، دوسرے تیسرے دن اڑا دیا جاتا، ہمارے جیسا کوئی کھاتا ہوتا تو پہلے دن صبر ہوتا، دوسرے دن ہوتا، تیسرے دن تو معاملہ صاف کر۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا رحمت للعالمین، فرمایا جاؤ چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑا، نکلا، بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کیا کر رہا تھا اور یہ کیا کر رہے تھے۔ پانی کے حوض میں چھلانگ لگائی، نہایا دھویا، واپس آیا مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہا کے آیا ہے، اور اس قصہ میں یہ بات یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال نے جب اسلام قبول کیا، امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم غسل کرو۔ اسلام لانے پر غسل کرنا واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ واجب نہیں، آیا دھویا صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب چاہے گا کر لے گا۔ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، مستحب ہے، فرض و واجب کے کھاتے میں نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ معلوم ہوا کہ نہانے کے لیے 5واں سبب ہے اسلام لانا، جنابت، نمبر 2 یوم الجمعہ، نمبر 3 حجامہ یا سنگی یا کھپنگ، نمبر 4 میت کو غسل دینا، نمبر 5 اسلام لانا۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے بھی غسل کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیث نمبر 100 آ گئی جس میں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، پہلے میں حدیث پڑھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اخرجہ السبعہ، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد۔ یہ کم از کم ان 7 کتابوں میں تو حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ فرمایا جمعے کے دن کا غسل کرنا ہر محتلم پر واجب ہے،
محتلم کا معنی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا، جس کو احتلام ہونا شروع ہو چکا، اس پہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جن لوگوں نے جمعے کے دن کے غسل کو واجب کہا، انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا، اور جمہور اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل اچھا ہے، ضروری ہے، مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی مسنون ہے، سنت ہے کہ غسل کیا جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اور اس مسنون یا واجب کے فرق کو جو جمہور اہل علم نے سمجھا، وہ اس حدیث سے سمجھا جو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 101۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا بہت اچھا کیا، جس نے جمعہ کے دن غسل کر لیا بہت اچھا کیا۔ من توضأ، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، کافی کام کر لیا۔ ومن اغتسل فالغسل افضل، اگر کسی نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ رواہ الخمسہ یعنی 5 میں سنن 4 اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور یہ حسن درجے کی ہی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کریں تو وہ افضل ہے، وضو کریں تو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کمپنی میں بنگلہ دیش کا امام حافظ، وہ استنجا کر کے کپڑا یا ٹیشو لے کے باہر کھانستے تھے 3 بار اور تہبند میں ہاتھ ڈال کے گھومتے تھے، تو غیر مسلم آدمی اس کو کہتے تھے مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کچھ وہمی لوگ ہوتے ہیں، یہ وسوسہ والے وہمی بیمار، جو احادیث آپ کے سامنے آئی ہیں کہ جہاں پیشاب کرے وہاں بیٹھے بیٹھے جو چاہے کرے، اب وہاں تو ہم نہیں اس کو روک سکتے، لیکن چلتے پھرتے کھانستے ہاتھ شلوار میں پتلون میں ڈالا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ غیر مسلموں کے لیے تو بہت ہی برا ہوگا، تو مسلمانوں میں کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی چل رہا ہے، کھانس رہا ہے، ہاتھ شرمگاہ کو لگا رہا ہے، ڈالے ہوئے ہے، اور پھر پلٹ کے آ کے وضو کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے باتھ روم دوبارہ وہ استنجا کرے، یہ وہمی لوگوں والی عادت ہے۔ اتنا کافی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچھی طرح جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 بار اچھی طرح پیشاب کی نالی کو جاڑ کے صاف کر لے، اٹھے اور نماز پڑھے، وضو کرے، نماز پڑھے۔ اور یہ لوگ، کچھ لوگوں کے بارے میں آج سے میرا خیال ہے کم و بیش بھی 35 سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے ہم، ان دنوں میں دبئی میں تھا، القوین میں، تو وہاں ہمارے جو قاضی صاحب تھے، جج، وہ بات یہ کر رہے تھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیشاب کرتے ہیں، کھانستے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ٹیڑھے ترچھے ہوتے ہیں، یعنی کیسے کسی بھی طریقے سے وہ اپنا شک نکالنے کے چکر میں، تو یہ سارے تکلفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقہ بتا دیا کہ اتنا کر لیں کافی ہے، اور اس کے بعد ٹیڑھے ترچھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بالکل سادہ اور سیدھا دین ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بنی آدم ہی تھا، بنی آدم کی طرح، بنی آدم میں سے ہی تھے سلیمان علیہ السلام۔ نہیں، وہ سارے قوم اللہ رب العزت نے بنائے، اتارے نہیں۔ انشأنا قوما آخر، یعنی ہم نے نئی قوم بنائی سے مراد یہ بنی نو آدم ہی سے سارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق